ایف اے کی تعلیم لی ہے، کسی قسم کی کوئی نوکری نہیں مل رہی، کاروبار بھی نہیں ہے، میری عمر 27 سال ہے، مجھے کوئی دعا دے دیں اور نوافل بھی پڑھتا ہوں۔ بھائی آپ نے تو ایف اے کی ہے، میں تو آج کل ایم اے والوں کو دیکھتا ہوں جن کو نوکری نہیں مل رہی، آپ تو ایف اے والے ہو۔ ایف اے ہے نا، فنڈامنٹل آف آرٹس، ایسے ہی ہے نا، ایف اے کی تو مخفف یہی بنتے ہیں، بیچلر آف آرٹس، بی اے، ماسٹر آف آرٹس، ایم اے، تو ماسٹر آف آرٹس والوں کو نہیں ملتی۔ باقی میں دعا ضرور کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ تو وظائف کے لیے بس آپ اللہ جل شانہ سے ہر مشکل کا حل جو ہے نا وہ اللہ سے مانگنا ہے، اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کو اور مجھے مشکلات کے حل کا وظیفہ دیا ہے نا، وہ ہم ضرور پڑھیں، تو وہ ہر مشکل حل ہوگی۔ بس نیت اس مشکل کی کر لیں جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ کسی پیر فقیر کا دیا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا، ٹھیک ہے؟ مشکلات ضرور حل ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں کسی رسالے کے بارے میں بتا دیں فلاں، بھائی میں ان جنوں والے رسالوں کو نہیں جانتا کوئی دین کی بات کرے۔ میرا دل بہت اداس ہے، حج عمرہ کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے، آپ نے میرے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں آج تک حج نہیں کیا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں گا، اللہ آپ کو حج عطا فرمائے۔ آپ حضرات اگر میرے حج کے لیے دعا کریں گے تو میں ابھی طے کرتا ہوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، کرتے ہیں تو مانگیں نا اللہ مجھے حج عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ حج اور عمرہ عطا فرمائے۔ بھائی سے پرچی لے لیں، پرچی دینے آئے ہیں آپ، دے دو آگے، اوکے نو ایشو۔ مفتی صاحب میری ایم اے تعلیم ہے، یہ ایم اے والا بھی آ گیا، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے رال کے لکھی نے دعا نے، ایم اے تعلیم ہے کہ نوکری نہیں مل رہی، کچھ عرصہ ہو گیا، بیٹا میں نے آپ کے لیے وظیفہ بتا دیا، وہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ بھی پڑھیں، رب کریم عطا فرمائیں گے، واللہ خیر الرازقین، ساتھ پڑھتے رہیں، کھلا وظیفہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھیں تو ضرور رب کریم عطا فرمائیں گے۔ نومبر 2021 میں عید الاضحیٰ کے بعد میری شادی ہوئی، 4 ماہ سسرال میں گزارے، رمضان المبارک کے 15 روزے میں میکے گئی کیونکہ سسرال والوں نے گھر سے نکالا، میرا شوہر بیرون ملک ہے، الحمدللہ شوہر کا برتاؤ اچھا ہے، مجھے خوف ہے کہ ہم دونوں پہ جادو ٹونے نے اس بارے میں مشورہ دیں۔ میری بہن میں آپ کو 2 مشورے دوں گا، ایک تو اگر سن رہا ہے تو آپ کے خاوند کو مشورہ، اور ایک آپ کو، یہ جو شادی کر کے بیرون ملک چلے جاتے ہیں نا سال ہر سال کے لیے، ان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے اپنی بیوی کو گھر چھوڑتے وقت۔ یہ بے شرم لوگ، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں سینسر کر کے لفظ بول رہا ہوں، شادی کی اور 5 سال باہر، اور اس کے حقوق کہاں گئے جو تمہاری بیوی بیٹھی ہے؟ کل قیامت میں اس کا گریبان ہو، اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا۔ تو اس کا جو میاں اس طرح باہر بیٹھا ہے بہت غلط کر رہا۔ میں غالباً ابوظہبی میں تھا، ہاں، وہاں ایک دعوت میں ہم بیٹھے تو ایک بندے سے ملاقات ہوئی، ساتھ والے نے کہا حضرت اس کو گھر جانے کی ترغیب دے۔ میں نے سمجھے سال میں 2-3 دفعہ جاتا ہوگا، جیسے ہر 4 ماہ بعد زیادہ سے زیادہ بیوی کا تو معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بس 3-4 سال ہو گئے میں گھر نہیں گیا۔ میں نے کہا 3-4 سال ہو گئے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو بیوی کے حق ہر مہینے پیسے بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا صرف پیسے دینا حق ہوتا ہے؟ نہیں میں روز فون پہ بات کرتا ہوں۔ تو میں نے تھوڑا مذاق کے لئے کہا، میں نے کہا وہ بھی تو کسی سے پھر فون پہ بات کرتی ہوگی کہ دل لگی میں بھی کر لوں، ایسے چونک مفتی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو سن رہے ہو اس پہ تو تجھے بڑی غیرت آ گئی، اس پہ کوئی غیرت نہیں ہے کہ تیری بیوی کے حقوق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ارجنٹائن جیسا علاقہ جو آخری سرحد تھا اس وقت کا، وہاں بھی فوجی ہوگا تو 4 ماہ بعد اسے حکم ہے کہ وہ اپنے گھر آئے، تو اس سے بڑا آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے ویزا پروسیس ہے، آنا جانا مشکل ہے، غریب بندے۔ میں نے کہا وطن میں روزی ڈھونڈو۔ کس نے کہا تم اتنے عرصے کے لیے باہر، یا تو فیملی لے کر آؤ۔ تو ایک تو پیغام میری بہن آپ کے خاوند کو ہے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی بہت کوئی شرم ایزی لوڈ کرائیں اور اس کو سمجھائیں۔ نمبر 2، آپ چاہتی ہیں میرے اوپر جادو نہ ہو تو بہت اچھا ہے، آپ منزل کی روزانہ پابندی کر لیں۔ جو منزل ملتی ہے اس میں قرآن کریم کی ان آیات کو جمع کیا گیا ہے جس کے مطابق بندے پہ جادو ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ منزل پڑھ لیں، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت مردے سے خواب میں ملاقات کا کوئی وظیفہ، بیٹا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک کوئی متعین کردہ وظیفہ نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھو گے تو مردے سے آپ کی خواب میں ملاقات ہوگی۔ اس کے لیے تجربہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایکسپیرینس، جتنا ہو سکے اس کا ایصال ثواب کرو۔ اگر والدہ یا والد فوت ہو گئے ہیں تو 2 کام کرو، ایصال ثواب بھی کرو اور ان کے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھو۔ آپ کی ماں کی کوئی سہیلی ہے تو اس کے گھر میں بھی کچھ بھجوایا کرو جیسے اپنی امی کو دیتے تھے۔
ٹھیک ہے، آپ کے ابو کا کوئی دوست ہے تو اس کی بھی قدر کرو اور ابو کو اصال ثواب کرو، ضرور بے ضرور انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی خواب میں۔ امام کے پیچھے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ مقتدی نے امام کے پیچھے نہ تعوذ پڑھنا ہے نہ تسمیہ پڑھنا ہے۔ مقتدی نے امام کے پیچھے سبحانک اللہم پڑھ کے خاموش ہو جانا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ تو ہے قرآن پڑھنے کے لیے، مقتدی نے قرآن پڑھنا نہیں ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہاں سے پڑھے گا؟ مجھے ایک شخص ملا، وہ کہنے لگا مولانا میں تو سبحانک اللہم پڑھتا ہوں، پھر اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں، چپ ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں پڑھتے ہوں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کس لیے پڑھتا ہے تو نے قرآن پڑھنا ہے؟ کہتا نہیں مقتدی کے پیچھے تو قرآن نہیں پڑھتا، امام پڑھتا، میں پھر بسم اللہ کیوں پڑھی؟ اجی برکت کے لیے، میں کہ شروع میں پڑھ لیتا، پھر برکت کے لیے آخر میں پڑھتے ہیں۔ وہ چاچے تیرا عقل ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ تعوذ تسمیہ جو ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے، وہ سبحانک اللہم پڑھ کے پھر تعوذ تسمیہ پڑھتا ہے، میں پہلے پڑھ لے۔ حضرت جس سے بیعت کیا ہے اس کے معمولات کے ساتھ دوسرے بزرگ کے معمولات پڑھ سکتا ہوں؟ تیسرا کلمہ مسنون دعائیں باقی جو اذکار ہیں تو سوچ سمجھ کے بیعت کرتے نا۔ آپ کو اپنے شیخ کے اذکار بھی پسند نہیں ہے، میرے مطابق آپ کے شیخ سے اگر رابطہ ہے تو اپنے شیخ سے پوچھیں، جو اذکار وہ بتائے آپ وہی پڑھیں۔ شیخ سمجھتا ہے اپنے مرید کو کیا سمجھانے، بعض اوقات رب کریم سمجھائے دیتے ہیں۔ میں جس معاملے پہ بیٹھا ہوں میں آج کل بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، بعض چیزیں انسان کو فیس ریڈنگ پہ بھی ملتی ہیں چہرہ پڑھ کے، اور بعض کو اللہ پاک ویسے دل میں کھول دیتے۔ مجھ سے اس دن ایک شخص بیعت ہوا، جیسے بیعت کے کلمات پورا ہوا اس نے کہا نصیحت کر دیں۔ جب اس نے دوسری بار کہا تو میں نے کہا سختی کرنا بیوی پہ چھوڑ دو۔ پریشان کچھ ٹائم بعد مجھے کہتے ہیں واقعی میں بیوی پہ سختی کر دوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا تیرا چہرہ بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ولی اللہ اور مجھے کشف ہوا ہے، اللہ جانے اللہ کے معاملات جانے، تو بیوی پر سخت ہے، ماں باپ پہ سخت ہے۔ کہتے ہیں ہاں سختی تو ہے میرے یہاں۔ تو پھر جو شیخ اس کے لیے وظیفہ بتائے گا تو دوسرا وہ تبدیل کر دے تو معاملہ خراب ہے نا، اس لیے آپ شیخ سے پوچھو تو بہت بہتر ہے۔ کوئی شخص امام کے پیچھے تراویح پڑھنے آیا، وتر پڑھ لیے، کل عید ہے تو اب وتر دوبارہ پڑھے کیونکہ ہم نے سنا امام کے پیچھے وتر پڑھنے سے قضا کرے گا؟ نہیں نا بابا، امام کے ساتھ آپ نے وتر پڑھ لیے، عید کا اعلان بعد میں ہوا تو آپ کے وتر ہو گئے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد محترم مولانا الیاس گھمن صاحب کے لیے دعا کرے، وہ باہر آ جائیں، کافی عرصے سے باہر ہیں، واپس آ جائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں۔ حضرت استاد محترم تشریف لائیں گے اور باعزت تشریف لائیں گے۔ کسی کی جائے نماز پر مدینہ منورہ اور اس طرح کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، ٹوپی بچھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس بارے میں وضاحت کریں۔ اصل نہ ہو تو بہتر ہے، لیکن ہو تو آپ سامنے سجدہ کر لیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یا رسول تھے یا کوئی بزرگ تھے؟ نبی بزرگ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں نبی تھے یا بزرگ تھے، تو آپ کہتے ہیں نبی بزرگ تھے یا صرف بزرگ تھے، پھر سوال بنتا ہے، لیکن سوال لکھنے والے بھی سادہ ہیں، چلو کوئی نہیں مسئلہ بابا، وہ اللہ کے تشریعی نہیں تکوینی نبی تھے۔ تشریعی نبی وہ ہوتے ہیں جس کی امت اس کا کلمہ پڑھتی ہے، تکوینی نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے اپنے معاملات کے تحت چلتے ہیں، وہ تکوینی نبی تھے۔ تشریعی نبی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنا امت پہ واجب ہو اور وہ کوئی کتاب لے کر آئیں، ایسی بات نہیں۔ تکوینیات کیا ہیں؟ آپ علماء سے یا کبھی تفصیلی بات ہوئی تو میں بھی عرض کر دوں گا کہ ایک تکوین ہوتی ہے، ایک تشریح ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں ملاقات کا وظیفہ، یہ آپ یوٹیوب پر میرے مستقل اس پر بیان موجود ہے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور، یہ دعا پڑھیں، یہ درود پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی رب کریم ضرور خواب میں زیارت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت ہو، جز اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، اے اللہ حضور پاک کو ہماری طرف سے وہ بہترین جزائے خیر دے جس کے وہ مستحق ہے۔ اس طرح کے درود پاک کی کثرت ہو تو وہ دن دور نہیں جب آپ اپنے نبی پاک کو دیکھیں گے خواب میں، اور اس کے لیے سنت کی پابندی ہونی چاہیے۔ میرے شاگرد ہیں، اب میں نام لوں تو ان تک پہنچ جائے گا، ویسے بتاتا ہوں، ان کو میں نے درود پاک کا وظیفہ بھی دیا تو وہ زیارت کر کے اگلے دن آ گئے، مجھے کہتے استاد جی پورا ایک ماہ تو پڑھا ہے، اب زیارت نہیں ہو رہی، پھر ہو گئی تو آ گئے۔ مجھے کہتے استاد جی زیارت ہوئی ہے لیکن چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے کہا اچھا اللہ خیر کرے گا۔ نہیں آپ تعبیر دے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے۔ نہیں آپ تعبیر دے۔ میں نے کہا تیری داڑھی نہیں ہے، تو کاٹتا ہے، اور وہ داڑھی پہ کینچی مارتا تھا، یہ تو ہے، تو میں نے کہا داڑھی رکھ لو۔ حضرت اس نے داڑھی رکھی، اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوئی، بالٹی دی اسے کہ اسے غسل کر لے۔ پھر مجھے آ کر کہتا ہے کہ بالٹی دی ہے خواب میں، پانی غسل کر لے۔ میں نے کہا اس کا معنی نمازوں میں کمی ہے۔
حدیث پاک میں جس گھر کے سامنے نہر اور وہ روزانہ اس پہ نہیں آئے تو جسم پہ میل کچل نہیں ہے. تو 5 نمازیں 5 نہریں اور روزانہ نمازیں پڑھو گے جسم سے میل کچل یعنی گناہ ختم ہو گئے. انہوں نے کہا واقعی نمازوں میں کمی ہے. تو بھائیو اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی پابندی کرنی پڑتی ہے, تو آپ اس طرح کریں. حضرت جب قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم بیمار لوگوں پہ اچھا لگتا ہے. حضرت جی میری چھوٹی سی خواہش ہے کہ ایک بار آپ مسکرائیں, آپ کا مسکرانا مجھے پسند ہے. واہ جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. پتہ نہیں چغتائی صاحب اور رسالہ بھائی مجھ سے اہل حق کے بارے میں پوچھیں, میں ان معاملات کو نہیں بات کرتا. عید کی قربانی کے جانور کی عمر کے بارے میں معلوم ہے. سال میں کسی اور دن جانور ذبح کریں تو اس کی قربانی. کبوتر مرغی کی قربانی کے بارے میں وضاحت. لو جی بکری کبوتر مرغی, اچھا عمر ساری قربانی نہیں. بھائیو عمر کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں, وہ کہتے ہیں یہ کھیرا ہے اور یہ دوندا ہے. یہ دوندا اور کھیرا یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے, کسی اسلامی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں. عمر ہے عمر کہ بکرا بکری 1 سال, گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال, بس اس عمر میں وہ دوندا ہے, چوگا ہے, کھیرا ہے, چھکا ہے, جو بھی ہے قربانی ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں دوندا 2 دانت والا ہونا چاہیے, تو یہ پلاس سے اس کا دانت نکال کے لے آتے ہیں, کہتے ہیں ذبح. اصل عمر ہے, عمر دیکھنی چاہیے. باقی کبوتر وغیرہ کی عمر کتنی ہو تو ذبح کرے. اب مجھے کیا پتا, میں نے کوئی کبوتر شبوتر نہیں رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اور عام دنوں میں جو آپ ذبح کرتے ہیں آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے سنا ہے کہ 4 پیغمبر زندہ ہیں. بابا ہمارا تو عقیدہ ہے تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. تم نے 4 کا سنا. سادے آدمی. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ, حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں, خضر علیہ السلام دنیا میں, الیاس علیہ السلام بھی زندہ. اس بارے میں وضاحت کریں. شریعت اسلامیہ کی دلائل کی روشنی میں یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر تشریف فرمائے, ان پر وفات نہیں آئی. باقی انبیاء پر وفات آ گئی اور وہ قبور میں حیات قبری, حیات اخروی, حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہے, ٹھیک ہے. اتنی سی بات ہے. دلائل کی دنیا میں یہ بات حدیث پاک کی شرح میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گی جیسے آپ نے لکھی ہے, وہ ملے گی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. حضرت جی تیمور شاہ قریشی, اس کی عمر 21-20 سال ہے, گونگا ہے, 2 سال ہو گئے, لاپتہ ہے. اس کے والدین سخت پریشان ہیں, اس کے بارے میں فوت ہے یا کہاں, اس بارے میں بتا دے کوئی وظیفہ. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورۃ نوح کو اگر 1000 بار پڑھ لیا جائے, سورۃ نوح پارہ نمبر 29 میں موجود ہے, اور یہ پارہ میرے خیال میں نصف ہو رہا ہے, یا پتہ نہیں سورۃ جن پہ نصف ہو رہا ہے, سورۃ نوح پہ نصف ہو رہا ہے, رائٹ. تو یہ اگر سورۃ نوح کو 1000 بار پڑھ لیا جائے تو گھما ہوا بندہ واپس آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ جب 1000 بار پڑھیں تو یہ بہتر ہے. نہیں تو ایک اور بزرگ کا آزمودہ وظیفہ ہے, انہ علی رجعہ لقادر. وہ کہتے ہیں اگر اس کو 11,011 مرتبہ انہ علی رجعہ لقادر سورۃ طارق میں یہ پڑھ لیں تب بھی بندہ واپس آ جائے گا. اس کو دن کے کسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, دن رات میں 1 مرتبہ 11,011 مرتبہ پڑھنا ہے. باقی اللہ سے دعا ضرور کریں کہ رب کریم اس کو ملا دے. فرقہ مماتی کے ساتھ قربانی کریں. مولانا عبدالستار توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ قربانی نہ کریں ان کے ساتھ. تو اسی لیے وہ ہمارے شیخ اول ہیں اور بزرگ ہیں, تو میں اس سے بچتا ہوں. میں نے اکثر مساجد میں دیکھا ہے لوگ فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات نماز با جماعت ہوتی ہے پھر بھی کالیں آتی ہیں, موبائل نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کم از کم مسجد میں کوئی ضروری کال ہو تو پھر آپ کوئی اور بات ہے, ورنہ اس طرح معمول نہیں بنانا چاہیے. باقی نماز میں فون نکال لیا تو ایک ہاتھ سے اس کی گھنٹی کی ترتیب آپ بند کر دیں. یہ نہ وہ آپ نکالیں اس کا سب کچھ کھولیں پھر بند کریں پھر دوبارہ دونوں ہاتھ سے جیب میں, تو نماز جاتی رہی, ٹھیک ہے نا. کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں مفتی اسد صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے, خام خواہ سے مفتی صاحب پہ الزام ہے. اپنی بیوی کا دودھ منہ میں چلا جائے تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا, لیکن آپ اس کو دوبارہ تھوک دیں تو بہت بہتر ہے. پی بھی لیا تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا, لیکن غلط بات ہے. میری بیوی امید سے ہے فرض نماز 1 رکعت کھڑے ہو کے 1 رکعت بیٹھ کے پڑھتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, کسی قسم کی اس کی نماز کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ مجبوری میں ہے, اس کی ایک درد کی چنگاڑ پر رب کریم اس کو حج جتنا ثواب دے دے. اللہ کے یہاں کیا منع ہے؟ ان دنوں میں خامند کو کہتا ہوں حیا کرو, بیوی کی قدر کرنا سیکھو. وہ آپ کے بچے کی والدہ ہے,
وہ پوری نماز بھی بیٹھ کے پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. آپ اسے کہیں نہیں وہ دوسری رکعت بھی کھڑے ہو کے پڑھے، بالکل غلط بات ہے، ایسی کام نہ کریں. جیسے اس کو آسانی ہو ویسے پڑھے. سب کے سامنے بتانا جائز ہے تو بتاؤ، اگر نہیں ہے تو نہ بتاؤ. میں نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کی ہے، لیکن میرے والد میری گھر والی کے ساتھ غلط ارادہ رکھتے ہیں. پھر جب میں گھر نہیں ہوتا تو اس طرح کا کچھ معاملہ میرے سننے میں آیا، بتا دوں. اگر کسی سسر نے اپنی بہو پر شہوت کے ساتھ اس کو معاملات میں ہاتھ ڈالا تو وہ اس کی بیٹے پر حرام ہو جائے گی. آپ کو چاہیے آپ اپنی بیوی کو لے کر کسی اور مکان میں منتقل ہو جائیں، اور ایسے شخص سے، چاہے وہ آپ کا والد ہے، اگر آپ کو یقین ہے اس طرح کی 2 نمبریاں، تو اس والد کا، اپنے والد کا اپنی بیوی یعنی اس کی بہو سے پردہ کرا دیں. والد کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی بیوی کی نہیں ہے. اس طرح کے کچھ معاملات ہیں فوراً علیحدہ ہو. لیکن آپ کا والد اس طرح کیوں کرتا ہے اس کو بھی دیکھو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد کی بیوی یعنی ان کی ماں فوت ہو جاتی ہے اور بچے خود شادی کرتے ہیں، باپ کی دوسری نہیں کراتے تو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو اس لیے یا تو والد کے معاملات میں دیکھیں. میرے ایک، اب میں کیا کہوں، جاننے والے ہیں، انہوں نے اس طرح کی شکایت کی کہ میرا والد میری بیوی کے ساتھ کمرے میں علیحدہ بیٹھا ہو تو اسے کہتے ہیں سر پہ تیل لگا کے دے، ہمیں کہتے تم دفع ہو جاؤ، تم نہ لگاؤ. تو میں نے کہا تمہاری والدہ؟ کہتے ہو تو 5 سال ہو گئے فوت ہو گئے ہیں. میں نے کہا ابو کی عمر کتنی ہے؟ کہتے بس ابھی 51-52 سال ہو رہی ہے. میں نے کہا پہلے پیو کو پرنا ہو. میں نے کہا پہلے باپ کی شادی کراؤ. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ابے کو این عمر کون لے سی؟ میں نے کہا خدا کے بندے 51 سال میں کوئی نہیں دے گا، یا گھر علیحدہ کر، کس چکر میں بیٹھے ہو تو؟ باپ کی شادی. ان نے کہیں نہ کہیں سے میں نے انہیں ہمت دلائی، انہوں نے باپ کی شادی کرائی. جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد بہو جائے نا کمرے میں، کہتے دفع ہو جا تو. میں نے کہا ہونڈا سا آرام ہے، تھرڈ پہیے. تو میں پہلے تو میں کہتا تھا کہ باپ کی شادی کرا. تو بھائی اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو تو سے کیسے دیکھو چاہ. ماں باپ پر اولاد کا حق کیا ہے؟ ماں باپ پر اولاد کے 3 حق ہیں. اسلامی نام رکھیں، اسلامی تعلیم دیں، اچھی جگہ شادی کرا دیں. خواب میں کسی پیر صاحب کی زیارت ہوئی، زندہ بھی ہے، دیوبندی پیر بھی ہے، لیکن بولتے نہیں ہیں، پھر غائب ہو گئے. چلو جی، اب میں اسے پکڑ کے تیرے سامنے بٹھائے رکھتا. خدا کے بندے، خواب میں زیارت ہوئی تو اس سے غائب ہو گیا، اس کا معنی ہو سکتا ہے تو نے اس شیخ کی صحیح خدمت نہ کی ہو، اس اللہ والے کے ساتھ جیسے برتاؤ کرنا تھا تو نے نہیں کیا، تو سے اڑ گیا، ختم. آپ اپنے معاملات کو دیکھو. اب میں اسے تو رسہ لگا کر تھوڑی بیٹھتا بھائی ابھی خواب اس کا پورا نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہاں، میری بیٹی کی آنکھوں میں سفید موتیا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کو صحیح بینائی، اللہ صحیح بینائی عطا فرمائے. میں ضرور دعا کروں گا. اس کے لیے کہتے ہیں ایک وظیفہ آیات قرآنی ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ کم از کم 101 مرتبہ پڑھ کر صبح اور شام یا دن میں کسی ایک وقت آپ بچی کی آنکھوں پر پھونک دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کی تکلیف نہیں ہوگی. ایک ماں نے خواب دیکھا 14ویں کا چاند ہے، اور ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بہت مستورات روزہ کی آخری رات دعا کی. بھائی کوئی خواب دیکھے نا 14ویں کا چاند اس کی گود میں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا پیدا ہوگا. باقی اگر وہ 14ویں کا چاند آپ نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. بھائی رئیس صاحب پڑھ دیں. پانی شانی کوئی نہیں، آپ پڑھ دیں، باقی پانی وہ ڈالیں گے. سمجھ آتی ہے؟ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. لکھا تو سیدھا کریں تاکہ بندہ پڑھ تو سکے. لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آپ. یہ جو جملہ کہتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا، یہ غلط جملہ ہے. لکھے موسیٰ اور پڑھے خود آپ. ہاں تو خود ہی پڑھے گا، دوسرا تو آپ نے حکیمہ والی لکھائی لکھ دی ہے. 14ویں کا چاند ہے اور ماں نے اپنے بیٹے کے لیے بادشاہت کی مستورات سے روزہ کی آخری رات دعا کی. ہاں یہ لفظ ٹھیک ہے، بادشاہت کی مستورات کے لیے دعا کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ ہی نہیں آتا. تو پھر بندہ وہ بتائے جو اس کا لفظ تو سیدھا لکھا کرو. لوگ سمجھتے ہیں جو میرے دماغ میں لکھتے وقت ہے نا مفتی وہ بھی جانتے ہیں، تو میں آپ کے دماغ کو کیسے جانتا ہوں؟ جب باتھ روم میں، اچھا باتھ روم ہوگا ٹھیک ہے، جب باتھ روم میں جائے اور وہاں بدنی میں پہلے پانی پڑا ہو، اس پانی پر اور پانی ڈالیں یا نہ ڈالیں؟ بدنی کسے کہتے ہیں؟ اچھا بدنی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں ہاں. جب آپ واش روم جائیں اور لوٹے میں پانی پہلے پڑا ہو
تو پھر کیا کریں؟ ہاں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ پلید پانی ہے پھر تو اسے آپ دھو کر دوبارہ کریں، اور یہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو شک ہو بچہ گیا ہے، بچے نے شاید پلیتی اس میں ڈال دیو، تو پھر تو آپ کو شک ہے اس کو چینج کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پانی پاک ہی سمجھا جائے گا۔ یہ بھی اسی نے لکھا ہے میرے خیال میں، ایک بدنی والا ہے۔ مولوی صاحب قسط والا کاروبار سود میں آتا ہے یا نہیں؟ مثلا ایک چیز نقد پہ، بھائی قسط کا کاروبار سود میں نہیں ہے، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بعض لوگوں نے سود کو قسطوں پہ ڈال دیا، اس پر ہمارے ہاں پابندی ہے باقاعدہ انتظامیہ کی طرف سے، وہ چکر اور ہے۔ ایک سے نقد لے کر دوسروں کو قسط پہ بیچ دینے والا جو کاروبار ہے تو سود ہی ہے، اس سے بچیں۔ عام طور پہ کوئی قسط پہ چیز بیچے تو وہ سود نہیں ہے، لیکن اس بارے میں تفصیل ہے، بہتر ہے کہ آپ مولانا صاحب کے پاس آئیں اور ان کو بتائیں اور ان سے تفصیل لے لیں۔ جب سونا فروخت کرتے ہیں تو اس میں دکاندار ایک ماسہ کاٹ دیتا ہے، ایک ماسہ 10,000 کا بنتا ہے، تو کیوں کاٹتا ہے بھائی؟ وہ کس لیے کاٹتا ہے؟ پوچھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سونا نہ ہو، وہ کچھ اور ہو، کوئی اور گلٹ ولٹ ساتھ ملا کر سونے کو جوڑتے ہیں، اس طرح نہ ہو۔ وہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے؟ کندن کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کسے کہتے ہیں؟ ابھی کوئی بتا رہا تھا، سونا آگ میں جل کے کندن بن جاتا ہے، کندن کسے کہتے ہیں؟ خالص سونا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ملاوٹ ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ سونے کا ماسہ کاٹ دیتے ہیں تو جرم ہے۔ میری گھر والی کے پاس 5 تولے سونا ہے اور 50,000 روپے بھی ہے، اس پہ بیوی پر جی بالکل پکی ٹھکی قربانی آ گئی۔ آپ کی بیوی قربانی کریں گی؟ نہیں تو آپ کر لیں تو اچھی بات ہے، کوئی نہیں مسئلہ، وہ اگر اجازت دے تو۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ 15 سال تک جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کے بدلے ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی ماں باپ کو ملتا ہے۔ کتنے سالوں تک مزید کو ماں باپ کو گناہ والا ثواب ملتا رہے گا؟ ذرا بتائیں۔ واہ میرے بھائی، خدا تجھے لے جائے حج پہ، تیرا حال وال کوئی نہیں ہے۔ اور بچہ جو 15 سال تک گناہ کرتا ہے گناہ ثواب لکھا جاتا ہے؟ یوں نہیں ہے، وہ یوں ہے کہ جو بچہ نابالغی میں ہوتا ہے تو اس کے گناہ لکھے نہیں جاتے، اتنی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے اور نیکی بنتی جاتی۔ تم نے اچھی مشین بنائی ہوئی ہے، یوں نہیں ہے، وہ نابالغی میں نہیں لکھے جاتے کہ نابالغ ہے، بچہ ہے، معصوم ہے، تو اس کا کیا پتہ۔ مفتی صاحب، میرے ذہن میں بہت برے خیالات آتے ہیں اور بہت سے برے کام بھی ہو جاتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ 2 باتیں الگ الگ ہیں، اگر آپ کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں اور برے کام نہیں ہوتے، دوسری صورت برے خیال بھی آتے ہیں برے کام بھی ہوتے ہیں، یہ الگ الگ بات ہے۔ ذہن میں برے خیال آئیں لیکن برے کام کرتے نہیں ہو آپ، تو آپ کو سلام ہے، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے، کیونکہ ذہن میں اس وقت برے خیال آتے ہیں جب بندے کا ایمان بڑھتا ہے تو شیطان ڈاکہ ڈال، بس اس کا علاج ہے اس خیال کو جھٹک دو، چاہے دن میں 1000 مرتبہ خیال ہے، لیکن خیال بھی آتے ہیں اور برے کام بھی کر لیتے ہیں، تو بھائی اب آپ فکر کرو، اب آپ توبہ کرو، اس کے لیے وظیفہ نہیں غیرت چاہیے، ٹھیک ہے؟ وظیفے سے زیادہ غیرت۔ اور اگر وظیفہ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو 5واں اور 6واں کلمہ پڑھ لو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھ لو، یا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، یہ 5واں اور 6واں کلمہ آپ اس کو پڑھتے رہیں تو گناہ بھی انشاءاللہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتائیں، کیا بتاؤں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور اس وقت سیاست اسلامیہ میں ان کو ہونا میں سمجھتا ہوں فرض عین ہے۔ اگر فضل الرحمان نہ ہوتے، سیاست اسلامیہ میں جمعیت علماء اسلام کی محنت نہ ہوتی، تو شاید ہمارے چہروں پر داڑھی اور سر پہ پگڑیاں نہ ہوتی۔ حالات اللہ رب العزت نے کرم کیا، حضرت مولانا نے مہربانی فرمائی، میرے گھر تشریف لائے کل عشاء کی نماز، میرے خیال میں اس وقت حضرت مولانا نے باجماعت امام بن کے ہماری مسجد میں کل نماز پڑھائی۔ تو شفیق آدمی ہے، کوئی اسے قریب بیٹھے، میرے بچوں کو تو کل گود میں بٹھائے رکھا، ہمارے گھر تشریف لائے، میرے بیڈ پر آ کر بیٹھے اور بڑی دعائیں دیں، تو میں قریب رہ کر جانتا ہوں، دور رہو گے تو آپ پریشان رہو گے۔ مفتی صاحب میری نظر کی کمزوری ہے، بتا دیں۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ آنکھ کی کمزوری جو ہے، یا قویو یا نورو، 11 مرتبہ پڑھیں گے، یا قویو 11 مرتبہ یا نورو، آنکھوں پہ پھونک دیں یا ہاتھ پہ پھونک دیں، آنکھ پہ مل لیں، تب بھی انشاءاللہ نظر کی مضبوطی ہوگی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں تو آنکھوں کا مسئلہ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب میں کاروبار لیے جاتا ہوں، کماتا ہوں، لیکن برکت نہیں ہوتی، وظیفہ بتا دیں۔ بھائی کاروبار کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، جب آپ جھوٹ بول کے قسم اٹھا کر چیز بیچیں گے، حدیث میں چیز بک جائے گی تو برکت بھی چلی جائے گی، تو آپ سچے کاروبار بنیں۔
اور آپ سچے کاروباری بنے تو التاجر الامین مع النبیین والصدیقین، حدیث میں امانت دار تاجر جو ہے یہ انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو آپ کو یہ ٹھیک رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ میں نے کاروبار اس لیے شروع کیا کہ میں حرام سے بچوں، حلال لوں، تو انشاءاللہ رب مدد کریں گے۔ مفتی صاحب مجھے کسی نے سیاسی بنیادوں پر غیبت ہوئی ہے، معافی۔ مفتی صاحب آپ کے پیچھے مجھ سے کچھ سیاسی بنیادوں پر غیبت ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں، آپ کو معاف ہے بھائی، ذاتی معاملات میں کسی کے پیچھے نہیں پڑتا۔ جیسے ذوالحجہ کا چاند دکھائی دے، بعض لوگ قربانی ہوتی ہے عید کے دن تک سر کے بال نہیں منڈواتے، گھر میں کوئی نہیں کرتے، بھائیوں کو حکم ہے عید الاضحیٰ تک ناخن نہ کاٹیں، فلاں نہ کریں، اس بارے میں کیا ہے؟ جی ہاں، مستحب ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے اگر آپ ایسا کر لیں، وہ قربانی کر کے اس کے بعد آپ ناخن وغیرہ کاٹیں، سر کے بال کاٹیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی نے کاٹ بھی لیے تو اس کی قربانی پہ اثر نہیں آئے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کی قربانی ضائع ہو گئی، یوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کہیں گے ایک ثواب کا کام تھا اس نے چھوڑ دیا، قربانی اس کی صحیح ہو جائے گی۔ مفتی صاحب قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کرتا ہوں، شیطان مردود خیالات ڈالتا ہے، اس میں پریشان ہوں۔ بیٹا شیطان مردود کو کہو دفع ہو جا تیری ایسی تیزی تو خیالات ڈالے گا، پڑھوں گا نماز، یوں ڈٹ کے ایک دفعہ پڑھیں، پھر شیطان کو دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ شیطان پہ تگڑے ہو جاؤ، ایسے جیسے تگڑے ہونے کا حق ہے، تو پھر آپ دیکھیں معاملہ آپ کا ٹھیک بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو شیطان دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں مجھے کہتے ہیں میں تہجد پڑھ رہا ہوتا ہوں اور کبھی کبھی شیطان میرے اوپر روب ڈالے نا اور میں کہوں چھوڑ دو، تو کہتے بیٹھے بیٹھے میں اذان پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، یہ پوری اذان بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہوں، آہستہ آہستہ سے، تھوڑی اونچی آواز ہوتی ہے، کہتے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے کہتے اذان کی برکت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، ایک حدیث ہے کہ جب اذان دیتا ہے تو شیطان دوڑ جاتا ہے ہوا خارج کرتے ہوئے، تو واقعی شیطان، میں نے کہا بہت اچھا علاج آپ نے ڈھونڈا ہے۔ تو جتنا بڑا دشمن ہو اتنی بڑی آپ کلاشن کوف اپنے پاس رکھتے ہیں، تو جتنا بڑا شیطان ہے اتنے بڑا وظیفہ بھی اپنے پاس رکھیں، پھر شیطان سوچ کے آئے گا بھائی ایندے کول گیا تو میں ہی پھانس بجنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھو مولانا اتنے بڑے خط نے لکھ دیے ہیں، ہاں اتنا بڑا پرچہ لکھ دیا ہے۔ یہ نیچے والی حدیث درست ہے یا نہیں ہے؟ ایک شخص مقبول جان ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے دجال کب آئے گا، امام مہدی، اس نے حدیث بیان کر دی، امت کی عمر 24 سال ہے، آپ نے فرمایا عصر سے مغرب کے وقت میری امت کی عمر ہے اتنی، ٹھیک ہے، یہ حدیث تو صحیح ہے۔ فرماتے یہودیوں کا سردار حضور کی خدمت میں آیا، امت کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الف لام میم، انہوں نے گننا شروع کیا تو فلاں ہے، قاف سے مراد، اس طرح کی روایت کو میں نے نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری عمر کے دن میں آدھے دن کا اضافہ کر دے، 500 سال، اب 1423 چل رہی ہے تو اللہ اس سے بڑھا دے۔ بھائیو میں نے جو پہلی روایت پڑھی ہے میں نے اس کی تصدیق آپ کے سامنے کر دی ہے، میں باقیوں کا انکار نہیں کرتا، میرے مطالعے میں نہیں۔ دوسری بات کہ آپ نے جس شخصیت کا نام لیا ہے، آپ کو دین انہی سے سیکھنا ملا ہے، دین آپ کو دینداروں سے، علماء سے، مفتیان سے، فقہاء سے، علماء سے، اولیاء سے، اتقیاء سے نہیں ملتا، دیندار آپ کو نہیں ملتے۔ کسی کو انجینئر ملے گا، کسی کو پروفیسر ملے گا، کسی کو ڈاکٹر ملے گا، وہ دین سکھائے گا، بھئی ڈاکٹر سے میڈیکل سیکھیں، پروفیسر جس چیز کا ہے اس سے وہ پروفیسری والا بات بتائے گا، اسی طرح انجینئر ہے تو گلی سیدھی ویدھی کرنی ہے، تھلی ٹیڑھی سیدھی کرنی ہے وہ بتائے گا، اس میں کتنے بوری سیمنٹ ہے، کتنے ریت کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹریلر ہے وہ بتائے گا۔ تو بھائی دین پوچھنا ہے تو علماء سے، اتقیاء سے، جو انبیاء کے وارث ہیں ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ۔ آخر میں ایک پرچی بچ گئی۔ ایک ماں نے مستورات کے سروزے کے دوران سروزے کی آخری رات 14ویں کا چاند دیکھ کر دعا کی اللہ میرے بیٹے کو بادشاہت دے دے۔ ماشاءاللہ، یہ سوال ہے، اس طرح صاف سوال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، لیکن اس کی والدہ کو چاہیے ساتھ یہ بھی مانگے ایمان اور سلامتی کے ساتھ، یہ نہ ظالم بادشاہ رب بنا دے، بابا ظلم والی ہمیں نہیں چاہیے، قیامت کے دن بڑا سخت ہے۔ آخر میں ایک بات کر رہا ہوں، جتنے ہمارے بیت والے دوست ہیں ماشاءاللہ کافی ہلکا بیت ہے، آپ بیعت کرتے ہیں برکت کے لیے، بیعت کی اور چل میرا بھائی قیامت دن پیر بخشوائے گا، یوں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پیر سے تعلقات تو رکھنے پڑتے ہیں، کوئی جڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں ہر اتوار کو مجلس ہوتی ہے، یہاں کے تمام مریدین کے بھائی رئیس بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی بیعت والے بس آپ ہی کے پاس آتے ہیں مہینے میں، ہمارے پاس ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اور اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، کوئی رابطہ تو رکھا کرے، اصلاح کیسے ہوگی؟ بیعت کا یہ معنی تھوڑی ہے مولوی جمیل نے میرے ہاتھ میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، چل بھائی قیامت کے دن یہ بخشوائے گا، بھائی یوں نہیں ہوتا، رابطہ رکھنا پڑتا ہے، پوچھنا بتانا پڑتا ہے۔ تو بھائی رئیس خان بیٹھے ہیں، آپ ان سے مستقل رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ اس دفعہ وقت کافی ہو چکا ہے، باقی معاملات اگلی دفعہ کریں گے۔ آپ حضرات نماز ادا کریں، میں مسافر ہوں، اوکے؟ میں نماز راستے پہ ادا کرتا ہوں، اس لیے میری نماز کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوا کریں، تو میں تو سفروں میں رہتا ہوں،
تو میرے ساتھ پورے لڑکے ہوتے ہیں، ہم 5-6 آدمی ہوتے ہیں، گاڑی میں ہم باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں. آپ نماز ادا فرمائیں، وضو کی تیاری کریں، کچھ ٹائم بعد انشاءاللہ تعالی نماز ہوگی. جزاکم اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید